اللہ تے اور نہ ہی فرمایا وہ رسول ہی میرے رسول تے میرے رسول تے بھی لے کے آؤ میرے رسول تے بھی لے کے آؤ اتنے رب عظمت مصطفیٰ دسنا چاہتا سبحان اللہ آواز بلند کرو سبحان اللہ اتنے رب دا عظمت مصطفیٰ دسنا چاہتا ہے اوے دنیا والے اوے دنیا والے میں رب کو کہ اعلان پیا کرنا وا یا اللہ کی خالق کائنات نے فرمایا میرا قرآن پڑھو رب تعالیٰ نے اپنی لالہ کتاب کے اندر ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول خالق کائنات نے اپنی لالہ کتاب قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر ارشاد فرما دیتا اور رب تعالیٰ نے مور لا دی تھی رب تعالیٰ ذکر پیا کرتا ہے انہیں جنہیں رب نے تین عظمتاں بیان فرمائیاں وہ میں تواڈے تک پہنچا دیتیاں ان رب تعالیٰ نے جڑے تین کام ساڈے ذمہ لائے نے وہ تین کام بھی سن لو رب تعالیٰ نے فرمایا لتؤمنوا باللہ اللہ دے اوپر ایمان لے کے آؤ یا اللہ صرف تیرے تے ایمان لے کے آنا ہے اور کسے پاسے جان دی کوئی لوڑ نہیں اور تے کسے نو مننا نہیں پوے گا جویں ساڈے پیر بھرا کہندے نے صرف اللہ نو منو وہ کہندے نے اللہ نو منو تے بس کم مک جاتا ہے اگر کوئی سنیا نو پوچھے کہ اللہ نو منیا کم بن جاتا ہے اسی جانے نہیں اللہ نو کلا منن دے نال کم نہیں بنے گا اگر کوئی ساڈے کولوں پوچھو انہاں دے مولویاں دے سوال کرو تے کہن گے کلا رب نو منو کم مک جائے گا اگر کوئی ساڈے تو پوچھے اسی آکھیں گے نہیں اللہ نو منن دے نال کم نہیں بنے گا تے پھر کیویں کم بنے گا اسی آکھیں گے اللہ دا قرآن پڑھو آپے پتہ لگ جائے گا خالق کائنات نے فرمایا لتؤمنوا باللہ میرے تے ایمان لے کے آؤ یا اللہ صرف تیری ذات تے ایمان لے آنا ضروری ہے اور کسی نو منن دی ضرورت نہیں فرمایا نہیں ورسول ہی جویں مینوں مننا ہے ایویں میرے رسول نو مننا جویں مینوں مننا ہے ایویں میرے سارے بولو نا ایویں میرے جویں مینوں مننا ہے میرے رسول نو بھی مننا ہے اللہ دے حکم دینا ساڈے تک کون پہنچاتا ہے بولو تو صحیح اللہ دے حکم دے دیتا نماز پڑھو ساڈے تک کیویں پہنچیا نبی پاک کے ذریعے جب سبحان اللہ کہو نا کی گل فرمایا اللہ تے بھی ایمان لے کے آؤ ادھر رسول تے بھی فرمایا میرے تے بھی لیاؤ ایمان تے میرے رسول تے بھی جدوں پھر میرے رسول دے اوتے ایمان لے آؤ پھر میرے رسول دی بارگاہ وچ آ جاؤ جدوں تسی ایمان لے آؤ ہن ایک چیز نوں بندہ مندا تے دل وچ خواہش تے ہوندی ہے نا کہ یار دیکھیے تے صحیح بولو تے صحیح یار خواہش پیدا ہوندی ہے کہ نہیں یار شاید تذکرہ بڑا سنیا فلاں چیز دا ذکر بڑا سنیا میں مثال کے طور پہ عرض کرنا چاہنا کہ عالم دین ہے تسی دی ٹیپ سنتے ہو موبائل تے سنتے ہو تمہیں بڑا سونا لگتا آواز چنگی لگتی پھر تہاڈا دل کرتا یار یہ کسی دن پنڈ سد کے سنیے پھر یہ کریے پنڈ سد کے سنیے کیونکہ ادھر چرچا سنتے ہو اللہ فرماندا ایمان لے کے آؤ دل جان تو منو مینوں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب زبان تو بھی منو دل تو بھی منو سر تو لگ کے پیروں تک ہر چیز تہاڈا وجود میری ہون دی گواہی دے اے جی منو مینوں تے پھر یار دل تے کردا نا کہ یار جی مان ہی لیا تے پھر ویکھ بھی لئیے سبحان اللہ جے کدی نظر آ جاوے تے پھر کتنی سونی گل ہے اے دل کردا اج تک کسی سے ویکھیا نہیں کہ ویکھیا جنہیں ویکھیا پھر پیچھے نہیں آیا پھر وہ ادھر ہی گیا ہاں جی وہ پھر کی کہتے ہیں اللہ کو جنہیں ویکھیا مڑ کے پیچھے نہیں پڑتے رب نے فرمایا تسی تے مینوں ویکھ ہی نہیں سکتے یا سبحان اللہ تسی تے مینوں ویکھ ہی نہیں سکتے کیونکہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء فرمایا بشر کی طاقت ہے بشر دے واسطے نہیں تو مینوں ویکھ سکے سبحان اللہ بشر دے واسطے نہیں کہ او مینوں ویکھ سکے
فرمایا میرے تے بھی ایمان لاؤ میرے رسول تے بھی ایمان لاؤ تے جدوں تسی ایمان لاؤ ہن دل لگدا رب نال ملاقات کریے رب نال گل بات کریے رب نوں دیکھیے تے فرمایا نہیں نہیں تسی مینوں نہیں ویکھ سکدے تے تسی یا پھر ساڈے واسطے حکم کیے فرمایا میرے وال تے تسی نہیں آ سکدے نہ تسی مینوں ویکھ سکدے ہو نہ تسی مینوں سن سکدے ہو تواڈے وچ طاقت نہیں تواڈے وچ پاور نہیں یا اللہ ویکھنا ہوے پھر کی کریے فرمایا پھر میرے رسول دی بارگاہ وچ آ جاؤ آ کے میرے رسول نوں ویکھ لو آ کے میرے رسول نوں ویکھ لو آ کے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زیارت کر لو میرے گھوڑے دے تاجدار میرے گھوڑے دے تاجدار حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آ جاؤ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اے ہوئی دعا ہے جیڑا دعا دس صورت دا بے صورت دا دس صورت را بے صورت دا حقیقت دا پر کم نہیں بے سوجت دا کوئی دل موتی لڑیا فرماتے ہیں اس صورت والے کو لا جاؤ اے راہ دسے گا اس بے صورت دا میرے رب دی صورت کوئی نہیں رب دی صورت ہے بولو تو صحیح رب دی صورت کوئی نہیں فرمایا اگر دیکھنا تو پھر یہ کو لا جاؤ یہ صورت والا ہے وہ بے صورت ہے اور وہ نقش وہ نوارے تجلیات تمہیں یہ چہرے وچوں نظر ہو گے پتہ لگا پھر کلا اللہ تے ایمان نہیں نال اودے رسول تے بھی ایمان ہے تو منو باللہ و رسولہ اللہ تے بھی ایمان تے او دے بولو تو صحیح یار دے رسول تے بھی ایمان رسول دے ایمان تو بغیر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتے ایمان نے ہن تو بغیر بندے دی کوئی نہیں جنا مرضی اللہ تعالی کری جائے جنیاں مرضی تسبیحاں پھیری جاوے لیکن گل بن سکتی نہیں جنی دیر تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اتے ایمان نہیں ہے جنی دیر تک سرکار دے اتے ایمان نہیں لا کے آئے کم بنے گا وہ لگے گی ایمان والا بنے گی تاں جدوں تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو نہیں بنے گا اتنی دیر تک ایمان والا نہیں ایمان والا ادو ہی ہوئے گا جدوں رسول اللہ کو اپنے دل کو اقرار کرے گا فرمایا تؤمنوا باللہ ورسولہ اللہ دے ایمان لے کے اوتے رسول تے ہن اگے فرمایا تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعذروہ وتوقروہ فرمایا میرے رسول کی تعظیم نہیں کرو ادھر فرمایا میرے تے ایمان لے آؤ تے میرے رسول تے ایمان لے آؤ تے جدوں تعظیم تے توقیر دی واری آئی تے فرمایا میرے رسول دی تعظیم کرو گل سمجھنی ہے جی اونے سبحان اللہ کہنی ادھر ایمان دی واری دوویں تے جدوں تعظیم دی واری آئی تے فرمایا میرے رسول دی کرو میرے رسول دی تعظیم کرو وتوقروہ اور ایدی ہی توقیر کرو ایک جگہ تے نہیں رب نے قرآن پاک کے اندر متعدد جگہ جو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ فرمایا اے میرے نبی کے سامنے اونچی آواز نال گل نہیں کرتے رب عظمت مصطفیٰ دا کرے سبحان اللہ اج تسی کتے جاؤ نا کہ مطلب کہ عدالت دے اندر یا کسی وزیر کو کسی چودھری کو ملن واسطے کوئی پیچھے جڑے بندوقاں لا کے کھلوتے ہوندے نے کوئی بندہ تے گل کرے تے چپ ہوئے تے نہیں پتہ چور صاحب دے نال گل کر رہے میں کہ چوری صاحب دا انہاں ادب ہے وے رائفل والے ڈکدے نے تے میں کہ میرے محبوب دی جدوں واری آئی نا تے رائفل والے نے رب آپ ڈکیا رب نے آپ روکیا فرمایا چھڑ اوئے یا ایھا الذین آمنوا رب کہندا کنہاں نوں پیا ایمان والے کنہاں نوں کہندا پیا اے تے خطاب بڑا رب کنہاں نال پیا کردا ہے جنہاں دے جنتی ہونے دی شک ہی کوئی نہیں اس وقت اسی تے کوئی نہیں سن بولو تے صحیح یار اسی تے نہیں سن اس ویلے ساڈے نال رب نے خطاب نہیں کیتا شامل اسی نہیں ہے لیکن اس وقت جنہاں نوں رب خطاب کر رہا
انہاں دی شان بھلا کی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتا میں تواڈے تے راضی تسی میرے تے راضی ہو۔ سبحان اللہ، واہ والے بلند کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، رب تعالیٰ اپنے نبی دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو خطاب کر رہا ہے، او صحابہ جنہاں نو رب نے تمغہ دیتا ہے، جنہاں نو رب تعالیٰ نے تمغہ امتیاز دیتا ہے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تواڈے تے راضی تسی میرے تے راضی۔ انہاں لوکاں نال رب خطاب کیا کرتا ہے جنہاں نو فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اے والی ڈگری رب تعالیٰ نے جنہاں نو دے دیتی ہے، اور فرمایا کلا وعد اللہ الحسنی، اے شانہ تے عظمتاں جنہاں نو رب تعالیٰ نے عطا کیتیاں نے، چاہیے تے سرا تے خطاب کردا یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے انسانوں، یا ایھا الناس سب شامل ہونے سن، پر رب نے یا ایھا الناس نہیں آکھیا، فرمایا تے کئی بے ایمان نے، سبحان اللہ، جڑے بے ایمان نے انہاں نال میری گل نہیں، انہاں نوں دفع کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ ایمان والے ہو، یا ایھا الناس جڑے ہے پلیت، جڑے ہے بے ایمان، جنہاں دی گل سمجھ نہیں انہاں نوں رب نے کی کرنا، فرمایا یا ایھا الناس یہ نہیں آکھیا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس کیوں نہیں آکھیا، فرمایا جڑے ہے بد دماغ، انہاں نال یاراں دی گلاں تے نہیں نہ کری دی، سبحان اللہ، یاراں دی گلاں ہر ایک دے نہیں نہ کیتیاں جاندیاں، خاصاں تے کیتیاں جاندیاں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے ہو، یا اللہ کی حکم، فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اچھی گل نہ کریا جی میرے نبی تو، دوران گفتگو دی طرز تکلم جی میں آپس میں رولا پاندے ہو، ایک دوسرے نے اوئے اوئے ادھر آ ادھر آ، میرے نبی نے سامنے اچھی بات نہیں لینی۔ کون کہہ رہا ہے؟ بولو تو صحیح یار، اللہ کہہ رہا ہے۔ رائفل والے کا جڑا رائفل والا ہوندا نا، وہ دل کرے تو اگلے بندے نوں برسٹ مار دے، اے اودے کول شرط کوئی نہیں، نہ ایدے کول گارنٹی ہے کہ جنہوں نے برسٹ ماریا مر جائے گا۔ توجہ ہے نا میرے وال، میں جی گل کی بھی چوری صاحب کی کوئی بےدبی کرے تو باڈی گارڈ نہیں کرن دے گا، وہ کہے گا چل تھلے ہاتھ کرنا تنخواہ لینا، میرے ہوندے نہیں تو چوری صاحب کے نال کوئی بدتمیزی کر سکتا، وہ کوئی وعدہ کر جاتے دل کرے برسٹ مار دے، پر یہ وہ کول سرٹیفکیٹ کوئی نہیں کہ جنہوں میں ماریا مر جائے گا۔ پر ادھر رب آندا بھی رائفل والی گل کوئی نہیں، اتنے جدوں میں پڑھنا تو پھر تو مرنا ہی مرنا ہے، جدوں میں پڑھنا ہے نا تو پھر تینوں بچا کو نہیں سکتا، کیونکہ موت بھی میرے ہاتھ تے حیاتی بھی میرے ہاتھ چ، میں کہنا پیا ملا تو کر دی منہ بہنا زیادہ جلا اچھی گل نہیں کرنی، ساہ نہ لگی۔ اور ایک جگہ تو نہیں، اگلی جگہ تو کی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، فرمایا اچھی آواز نہ کریا جی میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آواز تو تہاڈی اچھی آواز نہ ہوے، اگر ہو گئی تو پھر ہوے گا کہ تہاڈے سارے اعمال ضائع ہو جانے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا میرے رسول تو اگے نہیں ودنا، میرا رسول جاندا پیا تے یہ نہیں کہ تسی پچ کے نہ ہو جاؤ، یا جنی دیر تک میرا رسول حکم نہ دے تو کوئی کام نہیں کرنا۔ یہ آیا کریمہ زیر بحث مفسرین نقل فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ نے قربانی والے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے قربانی ذبح کر لی سی، اور ایک روایت کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے روزہ پہلے رکھ لیا، ورنہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ میرے رسول تو پہلے تو پہل نہیں کرنی، اور ایسے فرمایا کہ اچھی آواز نہیں کرنی۔ یہ حکم اج بھی ہے، یہ نہیں مطلب کہ صرف 1400 سال پہلے حکم سی، یہ حکم اج بھی ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی رسول سن کرنا تو بولے سن، تے جڑا بولا بندہ ہوتا نا اچھی بولدا، انجی گل ہے، بولو تو صحیح، کیونکہ انہوں انج لگتا جی میں بولا اگلے بھی بولے ہی، وہ بڑا رولا پاندا اچھی اچھی گلاں کرتا۔ جدوں یہ آیا کریمہ نازل ہوئی نا تے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے کول آ رہے سن، تے اوتھے خبر مل گئی کہ ثابت تینوں نہیں پتا غدا
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہ آیت نازل ہو گئی، حکم آ گیا کہ اللہ فرماتا میرے نبی تو اچھی گل نہیں کرنی. جس ویلے اینی بات سنی نا تو اتھے بہ گئے، اتھے بہ گئے کہ یار یہ مطلب ہے بھی میں جن بھی سرکار کی خدمت کی ہے، سرکار تے ایمان لے کے ہیں سارے معاملات، کیونکہ اللہ فرماتا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. کہ تیرے سارے اعمال ختم ہو جان گے، ضائع ہو جان گے. یہ مطلب ہے سارے میرے اعمال ضائع ہو گئے. کہ اوتھے بیٹھ کے زارو قطار رونا شروع کر دیا. ادھروں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرت عاصم انہوں کا گزر ہوا، دیکھیا کیس کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا تینوں نہیں پتا دادا کہ اللہ نے حکم نازل کیتا کہ میرے نبی دے آواز تو اچھی آواز نہیں کرنی، تو تسی کیوں روندے ہو؟ فرمایا یار میں تے بولدا ہی اچا، میرے کو تے مٹھا بولے نہیں جاندا، لہذا میرے تے مال گیا نا. میں کہ چل یار سرکار دی بارگاہ وچ چلنے ہیں، اوتھے بڑیاں بڑیاں دی مشکلاں آسان ہو جاندیاں. چل رہا سرکار دی بارگاہ دے وچ چلنے ہیں. چرت کیتی نہیں میں نہیں ہن جانا، میں تے پچھلیاں نو پہلے بھگت لواں تے پھر اگے جاواں اوتھوں واپس اپنے گھر. تے حضرت عاصم سرکار دی بارگاہ وچ پہنچے. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی سونیا حکم آیا، فرمایا آیا حضور تہاڈا غلام بڑا پریشان ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا انہوں بلا کے لے کے آ. کہو نا جا انہوں بلا کے لے کے آ. میرے سائیاں کو خبر پہنچی، ٹھل نہیں لائی، فرمایا فوراً جا میرے غلام نو لے کے آ. میرے غلام نو لے کے آ. ادھر غلام اپنے کمرے دے اندر بند تے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی یاد دے اندر جڑا میرے واسطے آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو رستے دے اندر رک گیا. او صحابہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرنے والے، دن بھی سرکار دی خدمت وچ، دوپہر نو بھی سرکار دی خدمت وچ، رات نو بھی سرکار دی خدمت وچ، کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں، ایسا لہجہ نہیں کہ جس وقت میرے آقا دی خدمت وچ نہ ہون اس صحابی دے دل تے دل بیتدی ہوے گی. جدوں اللہ دا حکم سنیا اپنے گھر کے اندر واپس چلے گئے. جا کے بیوی نو کہنے لگے میرا تے بڑا کم خراب ہو گیا ہے، سارے اعمال میرے ضائع ہو گئے نے، ہن میں اس دنیا دے اوتے رہنا نہیں چاہتا. ایک کمرہ ویلا کر کے ادھر کمرے دے اندر داخل ہو گئے. بیوی نو حکم دیتا کسی نو بھی ادھر آن دی اجازت نہیں، ہن میں جانا میرا خدا جانے. اور روئی جا رہے نے، روئی جا رہے نے، چپ نہیں کرتے، نہ کچھ کھاندے نے نہ کچھ پیندے نے. ایک کوئی کام ہے جے کھا دے وچوں آنسو نے تے سرکار دا تصور کر کے تے کہندے نے میں کوئی اوے میرا دل پر سونا میں کوئی اوے میرا دل پر سونا میں کی کن سنو میرے میرے بڑا نہیں لکھ وسیلے میں سونی روئی جا رہے نے، کسی نال کلام نہیں. اندروں دروازہ بند. ادھر میرے آقا دا غلام پہنچا، جا کے دروازے تے دستک دیتی. جدو دروازے تے دستک دیتی حضرت قیس پوچھتے نے کون؟ میں عاصم. کی گل ہے کیویں آئے ہو؟ فرمایا وہ قدرہ دے نال کر کے لوگ کملی والے پہ بلاندے نے. کمرہ
صلوات و سلام نے دیکھا اپنے غلام نو سینے نہ لگایا اپنے غلام نو پیار کیتا فرمایا عاصم میرے آقا علیہ صلوات و سلام نے فرمایا کیس اے حکم سارے واسطے وے پر تو اس حکم تو بری ہے اے حکم سارے واسطے وے لیکن تو اس حکم تو بری ہے اس ویلے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلام نال پیار کیتا اپنے غلام نال شفقت کی فرمایا تیرے کوئی عمال ضائع نہیں کوئی بھی عمال ضائع نہیں کوئی بھی عمال ضائع نہیں بلکہ رب تعالی تیرے رون دی وجہ دے نال تینوں اور عزت عطا فرمائے گا تیرا کوئی بھی عمال ضائع بابا سے بلند کہو نا کوئی بھی عمال ضائع نہیں کوئی بھی عمال ضائع نہیں جس ویلے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلام نو تسلی دیتی تے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی چہرے تے سارے بولو نا یار چہرے تے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا کا باغلے بریلی رحمت اللہ علیہ نے ترجمانی فرمائی فرماتے نے جب آ گئی ہے جوش رحمت فرمایا سونے اے جرم تے فرمایا تو بری ہے گل تے مک گئی تھے پر میرا نبی رحمت للعالمین سبحان اللہ جڑا اینا رویا سی وہ بھی تے گل کسے پاسے لانی سی نا سرکار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس گل تو بری لیکن نیڑے ہو مزید ارشاد فرمایا صلی اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا اما کردا انت عیسیٰ حمیدن و تقتل شہیدن و تدخل الجنہ فرمایا تو دے اوپر راضی نہیں کہ تیری جتنی بھی زندگی گزرے گی ساری عزت نال گزرے گی سبحان اللہ تو اس گل تے راضی نہیں کہ تیری جتنی بھی زندگی گزرے گی ساری عزت نال گزرے گی اور تو شہادت دی موت مرے گا اور سیدھا جنت میں جائے گا سبحان اللہ شہادت دی موت مرے گا تو سیدھا بولو بولو سیدھا جس وقت یہ بات سرکار نے کی تھی تو حضرت قیس جس جگہ تو گزرتے سن تو لوگ پتہ کی کہتے سن جی نے جنتی ویکھنا ہوئے حضرت قیس ہوئے بعد جو کی ہونا کسی کو کوئی پتہ نہیں پر میرا نبی جانتا سی قیس نو موت شہادت دی آوے زندگی کی عزت نال گزرے گی میرا نبی یہ بھی جانتا سی اور میرے نبی نے بھی پتا سی انہیں مار کے سیدھا جنت دے جانا جنہیں خبراں غائب دیاں نے اور پھر میں حوالہ دینا اگر کسی کو کوئی ٹینشن ہوگا میں اس گل کا ذمہ دار ہوں بس تھی سبحان اللہ کہو میں تقریر مکان والا جنہیں بھی دیکھنا انہیں کہنا قیس نو دیکھنا اگر کسی نے دیکھنا اگر جنتی کون ہے تو فرمایا قیس نو دیکھو اور پھر جس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت جنگ یمامہ ہوئی مسلمہ بن کذاب کے نال اس جنگ کے اندر آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا اور آپ نے جڑا سی نا درہ وہ بڑا قیمتی پہنے ہویا سی جس وقت آپ شہید ہو گئے تھے ایک بندہ کولو جی گزرا نے دیکھا بڑا قیمتی ہے انہیں لا لیا وہ لا کے لے گیا آپ رات کو خواب دے وچ ایک بندے نو ملے انہوں کیا کہ صبح خالد بن ولید نو کہو کہ
نکر دے اوتے ایک خیمہ ہے، اس خیمے کے سامنے ایک گھوڑا چلدا پیا، اس خیمے کے اندر ایک مسلمان ہے جنہیں میرا ذرہ اتاریا ہے، میرا ذرہ بڑا قیمتی ہے، اور میں یہ بھی دسنا وا کہ انہیں رکھیا کتنے ہے، ایک پتیلا ہے وہ انہیں مودا ماریا ذرے دے اوتے، وہ پتیلا ہٹاؤ گے تھلے ذرہ نکل آوے گا، اتھوں لو جا کے صبح ہی انہیں کو لو، اور نال کی فرمایا کہ جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا کہ قیس بن ثابت ہوتے کرل میرا قرض بھی ادا کر۔ جس وقت صبح بندہ اٹھیا خالد بن ولید اس وقت جڑے سن سپاہ سالار سن انہوں نے جا کے کیا، آپ نے فرمایا اچھا اس گل کی تصدیق کرنے واسطے پہلی گل ویکھو، نکلو خیمے تو باہر ویکھو، آخر دے اوتے خیمہ جڑا ہے وہ ہے خیمہ، اچھا جی ہے ویکھو بڑا جو نے تمہیں کیا سی وہ کچھ ہے کہ نہیں گھوڑا چلتا پیا، فرمایا چلو پھر اتنے۔ جس وقت اتنے گئے بندہ بھی اندر موجود ہے، پتیلا بھی مودا ہے، جس وقت اٹھا کے تھلے ذرہ بھی نکل آیا۔ انہوں نے کہا دوسری گل امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہے، حضور ثابت بن قیس کا ایک فرمان ہے کہ میرے تے قرض ادا کرو، فرمایا ضرور کریں گے۔ زبان مصطفیٰ وچوں نکلیا، فرمایا یہ تو صرف گل رون کی سی، یہ بھی تو تینوں معافی مل گئی، لیکن اگوں ہن مصطفیٰ نے کو کچھ ہور بھی لگا ہے۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری تاری حاضرین کو قبول و منظور فرمائے، وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جنہیں سننا پڑھنے میں پڑھ لو۔